السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج کا میرا موضوع اناج کی عزت کے متعلق ہے۔ روٹی، چاول، گیہوں، جو بھی ہم کھاتے ہیں اس کے متعلق آج کا یہ میرا موضوع ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے میں حوالے کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اناج جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، پانی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی وہ کتنی قدر و منزلت والی ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہی گھر میں تشریف لائے تو ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا اور صاف کیا اور کھا لیا، اور فرمایا کہ عائشہ عزت والی چیزوں کی عزت کرو، اس لیے کہ جو اناج، یہ روٹی جس قوم سے جاتی ہے وہ واپس پلٹ کر نہیں آتی۔ یعنی اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم اناج کی عزت نہیں کریں گے تو یہ اناج ہم سے دور ہو جائے گا اور پھر پلٹ کر نہیں آئے گا۔ اسی کے متعلق رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روٹی دسترخوان پر گر جائے ٹکڑے تو اسے اٹھا کر کھا لو، اس لیے کہ یہ ایسا کرنا تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین اکرام، آج ہمارے ہندوستان میں شادی ہو یا محلے کے حالات ہو، ہمارے گھر یا شادیوں میں جو بھی کھانا بچتا ہے ہم پھینک دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم کئی من اناج ہم کچرے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن آج کے اس ماحول میں، اس ڈیجیٹل زمانے میں، اس ترقی یافتہ دور میں ایک ایسا بھی دیش ہے جو اناج کے لیے ترس رہا ہے، جو پانی کے لیے ترس رہا ہے۔ ایک ایسا دیش ہے، مسلم دیش، جو آپ دیکھ کر کے سوچ کر کے حیرت کرے گی کہ وہ دیش فلسطین کا دیش ہے۔ فلسطین میں جو غزہ ہے، 5 مہینے سے لڑائی اور جنگ ہو رہی ہے، وہاں کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ وہاں پر نہ پینے کے لیے صحیح سے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے اناج ہے۔ غزہ جو ہے 10 بائی 45 کلومیٹر کا ایک علاقہ ہے جسے ہم غزہ کہتے ہیں۔ اس اتنے سے علاقے میں 22 لاکھ کے قریب لوگ یعنی مسلمان رہتے ہیں۔ تو جنگ کے ماحول میں اسرائیل نے اس غزہ کو چاروں طرف سے بارڈر کر دیا ہے، نہ وہاں سے کوئی باہر نکل سکتا ہے، نہ باہر کا اناج پانی اس کے اندر داخل کیا جا سکتا ہے۔ ایسے حالات میں، ایسے پرفتن میں، ایسے ماحول میں، کشمکش کے ماحول میں وہاں کے مسلمان کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، کس طریقے سے اناج کے لیے ترس رہے ہیں، آپ سائٹ پہ، اسکرین پہ دیکھ ہی رہے ہوگے۔ معزز سامعین اکرام، یہ اناج ہے جو آج ہم شادیوں میں کئی ٹن برباد کر دیتے ہیں۔ یہ اناج ہے جو ہم کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہی اناج کو پانے کے لیے فلسطین کے مسلمان جو کچرے کے ڈبے میں اپنی پیٹ کی پیاس بجھانے کے لیے، اسی کچرے کے ڈبے میں بچے بھی اناج تلاش کر رہے ہیں، اسی کچرے کے ڈبے میں بڑے انسان بھی اپنی پیٹ کی پیاس بجھانے کے لیے اناج تلاش کر رہے ہیں، اسی کچرے کے ڈبے میں جانور بھی اپنی پیٹ کی بھوک پیاس بجھانے کے لیے اناج تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے اور ان کے اچھے دن لائے، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو نیست و نابود عطا فرمائے۔ ایسے ماحول میں ہمارے
اوپر لازم ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اور یہ حالات دیکھ کر کے جو اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہے اناج جیسی، اس اناج کی ہم عزت کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، روٹی کی عزت کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے آسمان سے نیچے اتارا اور زمین کی برکتوں سے اسے باہر نکالا۔ تو یہ اناج ہمارے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، انعام ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کھا کر کے اٹھو تو جو بھی روٹی کا ٹکڑا یا جو بھی اناج ہو اسے چن کر کھا لے، اس لیے کہ جو ایسا کرے گا اس کی اولاد اور اس کے پوتے حماقت سے بچ جائے گے۔ یعنی جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ہوتے ہیں، ہاتھ پیر جسم آنکھیں سب صحیح سلامت ہوتی ہے، لیکن وہ بے وقوف ہوتے ہیں، جسے اردو میں حماقت کہتے ہیں۔ بے وقوفی جیسی جو عادت ہوتی ہے اسے حماقت یعنی بے وقوفانہ انداز، بے وقوفانہ پن۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے یا دانے کھا لے گا تو اس کی اولاد اور اس کے پوتے حماقت سے بچ جائے گے۔ سبحان اللہ۔